پنجاب میں مہنگائی میں کمی کی حکومتی دعووں میں ذرا سی بھی حقیقت ہوتی تو پنجاب اسمبلی میں کوئی تو تنخواہوں میں اضافے کے خلاف بولتا کہ ادھر تو مہنگائی ہے ہی نہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ تنخواہیں بڑھائیں، وہ بھی 10 گنا۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ کو 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ دراصل اشرافیہ کی یہ حکومت شاید کہنے سننے کو عوام کے ذریعے آ بھی جاتی ہے، مگر یہ ہمیشہ اشرافیہ کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ ویلزی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ جمہوریت ہے کیا؟ لغت یا ڈکشنری میں اس سوال کا جواب تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عوامی حکومت جو عوام کے ذریعے آئے اور عوام کے لیے کام کرے۔ پوری دنیا میں جمہوریت کی یہی تعریف مسلمہ ہے، لیکن پاکستان میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کا مطلب ہے اشرافیہ کی حکومت، اشرافیہ کے ذریعے اور اشرافیہ کے لیے۔ سوچ اور نظریے کا یہی بنیادی فرق ہے جس کی بدولت آج تک پاکستان نہ تو نازک موڑ سے نکل سکا اور نہ ہی یہاں جمہوریت پنپ سکی۔ سیاسی دیوالیہ پن کے شکار تو ہم اشروں سے ہی ہیں، لیکن آج ہمارے سر پر معاشی دیوالیہ پن کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ یہاں بے روزگاری، عام اور مہنگائی کا راج ہے۔ عام آدمی کا رونا کیا رونا حضور، مرنے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑیں اسے۔ اب تو ہمارے حکمران بھی معاشی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو پنجاب اسمبلی کے اراکین نے اپنی تنخواہوں میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 10 گنا اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ وہی پنجاب اسمبلی ہے جس کے اراکین جون میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن بڑھانے سے خوفزدہ تھے۔ کم سے کم اجرت کا تعین کرنے کے لیے ہفتوں تک یہ اراکین بحث کرتے رہے۔ فنڈز کے ہر مطالبے معیشت کی تباہی کا رونا روتے تھے، لیکن جب ان کی اپنی تنخواہوں کا بل ایوان میں پیش کیا گیا تو جھٹ سے ایک ہی دن میں اسے منظور کر لیا گیا۔ ایک نظر دیکھنا ہوگا کہ اس بل کی منظوری کے بعد اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ تو حضور دل تھام کے بیٹھیے گا، سنیے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سنتا جا شرماتا جا، لیکن شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ بہرحال سنیے۔ پنجاب میں عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی کے بل کی منظوری کے بعد رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ وزراء اور دیگر عہدیداران کی تنخواہوں میں ہوا ہے۔ اس بل کی منظوری سے قبل پنجاب کے صوبائی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپیہ تھی، جو بل کی منظوری کے بعد 9,60,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ وزراء کی تنخواہوں میں یہ اضافہ لگ بھگ 10 گنا ہے۔ اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں بھی لگ بھگ 8 سے 10 گنا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھ کر 9,50,000، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ کو 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ ایک پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ پہلے 83,000 روپے تھی ماہانہ، اور اب 4,51,000 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کے مشیروں کی تنخواہیں 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ نظر ثانی بل کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ روپے ماہانہ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں نظر ثانی کے نام سے یہ بل وزیر برائے پارلیمانی امور
مجتبی شجاع الرحمان نے پیش کیا تھا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ کمال تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں یہ اضافہ ان کی بنیادی ماہانہ تنخواہوں پر کیا گیا ہے۔ اب ان کو ملنے والا ٹی اے ڈی اے، فری میڈیکل، رہائش اور دیگر مراعات اس کے علاوہ ہیں، جو کہ اسی بنیادی یا بیسک پے کے اوپر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس وقت ارکان اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات 83,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 1,92,000 روپے کی گئی تھی، جبکہ بنیادی تنخواہ 18,000 سے بڑھا کر 80,000 روپے ماہانہ کر دی گئی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں اور مراعات کا احوال آپ نے جان ہی لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا صورتحال ہے۔ دراصل اب ایک المیہ ہے کہ آپ ایک کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اچھا تو وہ کیا تھا، اس کی بھی بات کرو۔ تو بھائی پھر کیا کریں، دونوں طرف کی بات آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں، فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو جناب خیبر پختونخوا کے رکن اسمبلی کی تنخواہ 1,08,000 روپے ہے، جبکہ میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ، یوٹیلیٹی بلز اس کے علاوہ ہیں۔ اجلاس کے دنوں میں 4 سے 5,000 کے درمیان ایک دن کا ٹی اے ڈی اے بھی ہر رکن اسمبلی کو دیا جاتا ہے۔ کے پی اسمبلی کے اسپیکر کی ماہانہ تنخواہ 4,50,000 تک ہے۔ اس تنخواہ میں یوٹیلیٹی بلز اور میڈیکل الاؤنس شامل کیا جاتا ہے، تاہم اسپیکر کو ہاؤس رینٹ اور ٹی اے ڈی اے اس کے علاوہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے، جبکہ ٹی اے ڈی اے اور ہاؤس رینٹ اس کے علاوہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے مشیروں اور معاونین کو باقاعدہ تنخواہ نہیں دی جاتی، تاہم انہیں اعزازیے کے طور پر 2 لاکھ سے زائد ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے تنخواہوں میں اضافے کا جیسا کہ ہم سوچ سکتے ہیں دفاع کیا ہے، اور دفاع کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ قوم کو دلاسے دیے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 لاکھ تو ٹیکس کٹ جائے گا۔ بیچارے کتنی تکلیف ہے، دیکھیں تنخواہ صرف 6.5 لاکھ روپے ہی ملے گی۔ آپ لوگ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا، دیکھیں کتنے مجبور ہیں پی ایم ایل این والے۔ خیر اب اس پہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن قومی خزانے کی اس بے رحمانہ بندر بانٹ پر پنجاب اسمبلی میں موجود اپوزیشن جماعتوں کا رویہ بھی کم و بیش وہی تھا جس کا مظاہرہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا۔ ایوان میں جب بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن لیڈر احمد بچر نے صرف ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ بل 1972 کے پارلیمانی قوانین ایکٹ کے مطابق ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے انہیں جب یقین دلایا اور اس کی یقین دہانی کرائی تو پی ٹی آئی کے اراکین چپ چاپ بل کی منظوری کا عمل دیکھتے رہے۔ پیپلز پارٹی نے صدائے احتجاج بلند تو کی، لیکن نہ تو وہ ایوان میں کسی کو سنائی دی اور نہ ہی میڈیا کی ہیڈ لائن بن پائی۔ میرا ایک صحافی دوست بتا رہا تھا کہ بل کی منظوری کے بعد پورا ایوان باہمی شیر و شکر ہو گیا۔ کیا اپوزیشن اور کیا حکومتی اراکین، سارے کے سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کیا کہا تھا اقبال نے کہ بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور یہ حضرات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ جب یہ بتایا صحافی دوست نے تو یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے حیران رہ گیا کہ بات بات پر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دینے والی پی ٹی آئی نے اس عوام دشمن بل پر ایوان کی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کیوں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی؟ اسمبلی سے نکل کر چیرنگ کراس پر دھرنا کیوں نہیں دیا؟ مجھے تو یہ شکوہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے سے پہلے پیپلز پارٹی کے اراکین نے اپنے لیے ریلیف کیسے قبول کر لی۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے پیپلز پارٹی کے اراکین اس وقت
झुंझलाहट में ईवान से बाहर क्यों नहीं निकले? बात बात पर लोगों को यह बताने वाले कि भुट्टो जिंदा है, जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले, अवाम के कॉज के चैंपियन बनने वाले ईवान से वॉकआउट क्यों नहीं कर गए? आखिर जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती के लिए अवाम के नुमाइंदों की तनख्वाह बढ़ाना क्यों जरूरी था? पीपल्स पार्टी के पास है कोई सवाल का जवाब? और मुस्लिम लीग नून से यह सवाल करना तो वैसे ही है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की वजीर आला को अवाम में जाने की कभी फुर्सत हो तो उन्हें पता चलेगा कि अवाम किस हाल में है। अगर स्विट्जरलैंड से चक्कर लगाने से फुर्सत मिल जाए, लोग मालूम नहीं कहते हैं कि शायद मजीद कोई सर्जरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं बीमार थी, कुछ लोग कहते हैं कि मालूम नहीं शायद मजीद चेहरा दिलकश करने की कोशिश की गई है, वल्लाह आलम, ये उनका एक ज़ाती मामला है। लेकिन जब तक वो इस सूबे की वजीर आला हैं, हम उनसे सवाल पूछने का पूरा पूरा हक रखते हैं। और हुक्मरानों की बेहिसी का आलम तो ये है कि चंद रोज कबल 40 नौजवान यूनान के समुंदर में डूबकर मर गए, लेकिन अभी तक पंजाब की वजीर आला को और ना ही उनके हवारियों में किसी को गमज़दा खानदानों से ताज़ियत की तौफीक हुई है। और हुकूमती दावे आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। पंजाब में महंगाई में कमी की हुकूमती दावों में जरा सी भी हकीकत होती तो पंजाब असेंबली में कोई तो तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ बोलता कि इधर तो महंगाई है ही नहीं, क्या जरूरत पड़ी है कि आप तनख्वाहें बढ़ाएं, वो भी 10-10 गुना। और सूबाई वजीर इत्तलात यूं एतराफ न कर रही होती कि गुजारा नहीं होता। ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? पंजाब में अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों और अवाम यक जुबान होकर चिल्ला रहे हैं कि गुजारा नहीं होता। पंजाब हुकूमत अगर महंगाई में कमी का दावा कर रही है तो पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून क्यों अपने हुकूमत के इस दावे को झुटला भी रही है? इसे कहते हैं अंग्रेजी में अ परफेक्ट पैराडॉक्स। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल आखिर क्यों पेश किया गया? महंगाई में कमी के असरात पंजाब असेंबली में महसूस क्यों किए जा रहे हैं? महंगाई तो है नहीं। और आखिर कब तक ये कहकर सवाल का गला घोंटा जाएगा कि मरियम नवाज अपनी तनख्वाह वसूल नहीं करती? मरियम नवाज के तनख्वाह वसूल ना करने से क्या गरीब का चूल्हा जल जाएगा? अवाम में पाया जाने वाला तंगदस्ती का एहसास खत्म हो जाएगा? गरीब की जिंदगी आसान हो जाएगी? दरअसल अशराफिया की हुकूमत शायद कहने सुनने को अवाम के जरिए आ भी जाती है, मगर ये हमेशा अशराफिया के लिए ही काम करती है। ये सिलसिला जब से पाकिस्तान में जमहूरियत है तब से चला आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सिलसिला कब तक मजीद चलेगा। कब आएगी यहाँ कोई अवामी हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए? आखिर और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।